عورت میں شوہر کی فرما برداری اور اس کی خدمت ہونا چاہیے، اس کی بات مانے. میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھو. آفس سے ایک باس کو لے کر آ رہا ہوں، میرے اپنے باس کو لے کے آ رہا ہوں، یہ بناؤ، بریانی بناؤ. گھر پہ آیا، چلو ماشاءاللہ آ گئے، ہاں گھر پہ چائے وائے پیے، اس کے بعد میں بیٹھے، کھانے کا وقت ہو گیا، دال آ گئی. اب یہ باس سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ اس کو کیا ہوا ہے. اب لا کے وہ ٹینشن میں، اب میرے آنے سے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اب اس کو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ بولا تھا، اس نے یہ کیوں کی، اپنی عقل چلائی. کیونکہ باس نے بولا تھا تمہارے گھر میں مجھ کو بریانی کھانا ہے اور پروموشن اس پہ ٹکی ہوئی ہے. اب آیا تو بیوی نے اجتہاد کی کہ بہت دن سے گھر میں گوشت کھا رہے ہیں، آج دال بنا دیتے ہیں، اور بنا دی، اس نے پروس دی، اور ساتھ میں بیگن بھی سامنے رکھ دی. اب اس کا دماغ خراب. تعلقات کیا ہوں گے؟ بس اب اس کے اور اس کے بیچ میں باس کا جانا ہے. جیسے ہی جائے گا گھر میں کیا آئے گا؟ طوفان. اس کی بات نہیں مانی. بعض اوقات بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، شوہر بولتا ہے دیکھو ابھی مت جاؤ میکے، کیونکہ یہ چیز ہے، ضروری ہے، تمہارا رکنا ضروری ہے گھر پر، مت جاؤ. تو میں کیوں سنوں تمہاری، میں جاؤں گی، مت جاؤ. اب یہ گھر پہ آیا تو پتا چلا کہ محترمہ چلی گئی ہے. اس کا دماغ ہوتا خراب، فون کرتا، گئی؟ ہاں اب آنا مت. ہوتا ہے نا ایسا، کئی رشتے ہوئے ہیں ایسے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے بولا تھا مت جا، پھر بھی گئی. تو چلائے گی اپنی، ٹھیک ہے میں بھی چلاؤں گا اپنی، مت آنا، وہیں رہنا. پھر رونا دھونا، فون باپ کا، ماں کا، بھائی آ رہا، پھر آ رہا، ہاں ٹیکسٹ بھیج رہی، سوری 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 کیپٹل لیٹرز میں. ہاں تو ایک بات بعض اوقات، اور وہ دیکھیے وہ بھول ہے، اس نے نہیں سوچا تھا اتنا سیریس ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی بہت سیریس معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں فرما برداری اگر نہ ہو نقصان ہوتا ہے. تو اس کو جب اتھارٹی تسلیم کیا ہے اس کی ماننا، یہ پیسے سنبھال کے رکھو، خرچ مت کرو. اب اس نے زیور بنا لیے، یا کسی رشتہ دار کو قرض میں دے دیے، اس نے بولا تھا رکھو، اس نے رکھنے ہی تھے نا، اپنے کو پڑے رہے تھے یہاں پہ، میں نے سوچا فلاں کو دے دو، کہا وہ میرے نہیں تھے، وہ کسی اور کی امانت تھی، تم کو میں نے رکھنے کے لیے دیا تھا، تم نے اپنا دماغ چلا لیا اور کس کو دیا؟ اپنے بھائی کو، اور اس نے انویسٹ کر دیے ایسی کمپنی میں جس سے واپس آنے والے نہیں ہیں. تو آپ سوچیے گھر میں کیا ہوگا، جھگڑا فساد ہوگا اس میں. لہذا اس نے جو حکم دیا ہے اس کو یہ مان کے چلے. بعض اوقات حکم موٹا معمولی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سیریس کانسیکوینسز اس کے ہوتے ہیں. تو انسان کو اس بارے میں، عورت کو اس بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے. شوہر کی فرما برداری ہو. وہ شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور دوستوں میں فخر کرتا ہے، یاد رکھیے اس کو. اور اس عورت کی عزت بھی بڑھتی ہے کہ اگر میں رات کو 3 بجے بھی فون کر کے بولوں مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، کھانا بنا کے تیار کرو، میری بیوی کرتی ہے. اس کی ایک عزت ہوتی ہے سماج کے اندر، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر میں بول دوں بیوی کو ایسا نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہیں کرتی وہ. اس کا ایک فخر ہوتا ہے، وہ اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اور صرف اس کی ہوتی، اس کی بیوی کی عزت ہوتی ہے. آدمی بولتا ہے یار ہماری بیوی ایسے نہیں، کیا کروں، میں بولوں گا ایسا کر تو نہیں کرتی، الٹا کرتی ہو. خالی اس کو معلوم ہونا چاہیے مجھ کو کیا تکلیف ہے. کسی نے میسج بھیجا تھا ایک مرتبہ، شوہر کے بدن میں، آدمی کے بدن میں 360 رگیں ہوتی ہیں، صرف بیوی کو معلوم ہوتا ہے کون سی رگ دبانے سے کیا ہوتا ہے. بیوی کو برابر معلوم رہتا کہاں دبائے تو کیا ہوتا ہے اس کو. تو شوہر کی عزت سے عورت کی بھی عزت بڑھتی ہے.
کہ سوچتا ہے آدمی کہ لوگ ایسے عورتوں سے ترس جاتے ہیں کہ اتنا سنتی تمہاری بات تمہاری بیوی، ہماری نہیں سنتی. تو اس عورت کی بھی عزت سماج میں ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. تو شوہر کی فرما بردار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. جب عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اوریانیت سے، زنا سے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. چھوٹا سا اس کے لیے کیا ہے، 4 کام تم کرو. 1 5 وقت کی نماز، 2 رمضان کے روزے، 3 اپنی عزت کی حفاظت، 4 شوہر کی اطاعت. زیادہ اس کے لیے کام نہیں، یہ 4 کام کرو. کیا ہوتا ہے اس سے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اعلان ہوگا قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جانا ہو تو جا سکتی ہے. خالی یہ نہیں جنت میں جا، تیری مرضی. اتنے جنت کے دروازے ہیں جس سے بھی جانا چاہے کہیں روکا نہیں جائے گا تجھ کو، کہیں سیکیورٹی روکے گی نہیں. بتاؤ نہیں جا سکتے وہاں سے جاؤ، نہیں، جہاں سے چاہے جا. تیرے لیے سارے دروازے کھلے. کہ اس نے کیا کیا، اللہ کا حق ادا کیا، اپنے شوہر کا حق ادا کیا اور اپنی عزت کی حفاظت کی. اگر یہ کام کریں اس کے لیے اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے شوہر کی یعنی طاعت میں اس کی خدمت بھی آتی ہے. چائے مانگا، بنا کے پینے نہیں آتا کیا آپ کو؟ ذرا کھانا گرم کر کے دے دو، فریج میں رکھا ہوا ہے اوون میں گرم کر کے کھا لو. کپڑے مجھ کو باہر جانا ہے، تھوڑا سا پریس کر سکتی ہو، تھوڑا بزی ہوں، جلدی بہت کام، کم وقت ہے میرے پاس. اپنا کام خود نہیں کر سکتے کیا؟ میں کیا غلام ہوں کیا؟ خرید کے لائے مجھ کو، باندھی ہوں میں، یہی کام رہ گیا میرے لیے. تو بعض لوگوں نے اس پر سے ایسی سی باتیں بنا لی ہیں کہ شوہر کہے دیکھو بیگم میرے پانی گرم کرو، نہیں تو دیکھو، تو نہیں تو کیا ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا. ٹھنڈے پانی سے، ہاں نہیں تو ٹھنڈے پانی سے نہ لوں گا میں. یہ حال مرد کا بعض اوقات ہوتا ہے گھروں کے اندر. نہیں سنتی بیوی اس کا حکم نہیں مانتی، اس کی فرما برداری نہیں کرتی. اس کی خدمت کرنا. جو بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر آ کے ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں کچھ ہو گیا ہے، بیوی آ گئی، اس کو ہاں خدمت کری، پاؤں دبا دوں، آپ کے موزے نکال لیے اس کے، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے پلنگ کے اوپر، موزے بھی نہیں اتارا، یاد بھی نہیں آ رہا اس کو موزے بھی اتارنے باقی ہیں. خود سے چپ چاپ آ کے اس کے موزے اتار لیے. تھوڑا لیٹ جائیے، کچھ لا کے دوں آپ کو. کیا ہوا، سر دکھ رہا ہے؟ ہاں بہت سر دکھ رہا ہے، دبا دوں آپ کو، دبا دیا سر. اس شوہر کے دل میں کتنی عزت ہوگی اس بیوی کی. اگر وہ اس کو اپنے لیے غلامی اور ماتحتی سمجھے، بے وقوف ہے وہ. یہ اپرچونٹی تھی اس کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کہ زندگی بھر اس کو یاد رہے گا کہ میں اتنا ٹینشن میں تھا، اللہ نے چلو کچھ نہیں دیا، بیوی دیا مجھ کو، بہت اچھی بیوی میری. دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے خزانوں کو، نہیں ملا دنیا چلے گا، یہ بیوی مل گئی، کتنی اچھی بیوی میری ہے. ایسا آدمی کتنا خوش ہوگا. اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو اس کی سرانے بیٹھے گا، اس کو یاد رہے گا میری بیوی نے میرے وقت میں میرے ایسی خدمت کی تھی. تو وہ بھی بیوی کو سنبھال کے لے گا. جب وہ بیمار ہوگی وہ بھی اس کے لیے الٹا پلٹا کیسا تو آملیٹ بنا کے لائے گا. جب وہ بیمار ہوگی، کھاؤ میں بنا کے لاؤں تمہارے لیے، تم میرے لیے کرتی ہوں، میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا کیا؟ تو ریلیشن شپ دیکھیے، حقوق کی ڈیمانڈ سے ریلیشن نہیں بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سوچنے سے اور ایڈجسٹ کرنے سے ریلیشن بنتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، صرف بیوی شوہر کا نہیں. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، پہلے بتاؤ ہمارے رائٹس کیا ہے، تاکہ رائٹ کی وجہ سے، رائٹ کے بیس پہ ہم فائٹ کر سکیں. تو فائٹ نہیں ہوگی اس کے بعد، اور کورٹوں میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا، یہ فون پہ بات کرتی تھی دوسرے لڑکے سے، نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے اس کے اوپر تہمت لگائی، اس نے بھی اس پہ تہمت لگائی، اور اس طرح سے لمبا چلا.
اس نے بھی میری پٹائی کی، اس کی اماں نے بھی کی، اس کی بہن نے بھی کی، میری پٹائی کر دی بیوی، جھوٹا کیس. کیونکہ وکیل بولتا ہاں اتنے سے نہیں ہوتا، تھوڑا اس کو گرمانا پڑتا. آپ میرے پاس آئے ہیں تو اب آپ کی سٹوری میں بناؤں گا. تو وکیل کیا کرتا اس کو بولا اتنے سے میں جج تھوڑا سا غصے میں نہیں آئے گا، اس کو غصے میں لانے کے لیے ایسا بنانا پڑے گا اس کو. آپ کی اصلی سٹوری تھوڑی پیکی ہے، اس میں تھوڑا مرچ مسالہ مجھ کو لگانا پڑے گا، تب تو جا کے آپ کا کیس سٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے وکیل صاحب، اب کیس آپ کے ہاتھ میں. اب وہ پورا ایسی سٹوری بناتا، سنتا میں کب مارا اس کو، میں کبھی مارا نہیں اس کو، میں تو آواز بھی اونچی نہیں کرتا تھا اس کے سامنے. اچھا تو وہ بھی وکیل ڈھونڈتا، اچھا اس کی ٹکر کا دوسرا وکیل. تو دو وکیلوں کی جنگوں میں ان کا تماشا ہو جاتا کورٹ کے اندر. یہ اس کی عزت اچھالتا. وکیل بولتا دیکھو تم کو اس کے کیریکٹر پہ تھوڑا کیچڑ اچھالنا پڑے گا. پھر بھی بولتا کھڑکی میں کھڑی رہتی تھی ہمیشہ، باہر لڑکوں کو دیکھتی رہتی تھی، کبھی کھڑی نہیں وہ اللہ کی بندی. لیکن اب کیا کیا اس کو بھی، جب تو جھوٹ بول سکتی تو میں کیوں نہیں. ریلیشن ایسے نہیں بنتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، اور فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی، اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی. اپنے ہاتھ سے آدمی سر نہیں دھو سکتا، خود سے کنگھی نہیں کر سکتا، لیکن محبت کی وجہ سے ایسا رشتہ تھا کہ میں کرتی ہوں آپ کے کنگھی. تو آپ کا سر دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے، اور اپنا سر گھر میں کر دیتے تھے، کیونکہ اتنا جڑا ہوا گھر تھا آپ کا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اور حضرت عائشہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور آپ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے اور وہ آپ کا سر دھوتی اور کنگھی آپ کے سر میں کرتی. خدمت دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو عورت کو یاد رکھنا چاہیے.